کی اجازت ملی ہے عابد سے، مجھے سخن کی اجازت ملی ہے عابد سے، ہمیں لے غم کو بآواز بلند صلوات۔ عابد سے جب وطن میں کسی نے کیا کلام، گزرے کہاں زیادہ ستم تم پہ یا امام، مولا نے 3 بار کہا شام شام شام، سر ننگ میرا کنبہ تھا اور گرد خاص و عام، بیووں کا نام لے کے عدو شاد ہوتے تھے، بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے، بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے۔ سورہ فاتحہ۔ جب تو کو سلاسل میں مسلسل ہوئے عابد، جب تو کو سلاسل میں مسلسل ہوئے عابد، ہم مثل ہلال شب اول ہوئے عابد، اس شکل سے راہی سوئے مقتل ہوئے عابد، آدھا تو چڑھے گھوڑوں پہ پیدل ہوئے عابد، رانڈوں میں تو محبوسیے سجاد کا گل تھا، ہر گام پہ زنجیر کی فریاد کا گل تھا، تلوار لیے 4 طرف ظلم کے بانی، حلقے میں دل آزاروں کے وہ یوسف ثانی، غربت کا عالم بے پدری تشنا دہانی، وہ توق کا لنگر وہ سلاسل وہ گرانی، مڑ کر کبھی زینب کے رخ پاک کو دیکھا، بیڑی کبھی دیکھی کبھی افلاک کو دیکھا، دستور ہے بیمار کے ہیں پاؤں دبا
آتے یا بیڑیاں بھاری اسے لا کر ہے پہناتے ماتم کی خبر کو ہے مریضوں سے چھپاتے یا باپ کا سر کاٹ کے ہیں اس کو دکھاتے یہ غم نہ کسی صاحب آزار نے دیکھے آباد پدر عابد بیمار نے دیکھے حف تم سے جو ادا کی ہوئی شہ پہ چڑھائی بیمار کو پانی نہ ملا کیسی ٹھنڈائی عاشور کو غش تھے کہ یا خبر آئی شہ ذبح ہوئے لٹ گئی زہرا کی کمائی ہوش آیا تو گھر آگ سے جلتے ہوئے دیکھا ماں بہنوں کو بلوے میں نکلتے ہوئے دیکھا وہ زہر سے دم عابد بے کس کا اکھڑنا سجادے دل افگار کا باقر سے بچھڑنا بگڑی ہوئی تقدیر غریبوں کی بگڑنا اجڑا ہوا گھر فاطمہ زہرا کا اجڑنا ویراں ہوا دربار ولی ابن ولی کا بجھتا ہے چراغ آج حسین ابن علی کا وہ نصف شب راضی تقدیر کا سجدہ نور نظر کشتہ شمشیر کا سجدہ پیغام اجل تھا کہ وہ دلگیر کا سجدہ جس طرح کے عاشور کو شبیر کا سجدہ اٹھے جو مصلی سے تو غش کر گئے سجاد ہائے ہائے میرے بابا کہا اور مر گئے سجاد ہائے ہائے میرے بابا کہا اور مر گئے سجاد جب تو کو سلاسل میں صلوات پر محمد وآل محمد مومنین آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اور ممبر کے قریب تشریف لائیں اور مومنین یہ آپ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے آج یہاں اس ایریا میں ایونٹ ڈے ہے تو جو بھی فری پارکنگ ہے وہ سب سسپینڈڈ ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں نے جہاں پر بھی گاڑیاں اپنی کھڑی کی ہیں ان کو دیکھ لیں اور خاص طور سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ مسجد علی میں گاڑی کھڑی کرتے ہیں تو اگر کسی کو جلدی نکلنا ہوتا ہے تو پلیز آپ باہر گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں صرف یہ ہے کہ بہت ایکسپینسو بھی نہیں ہے آپ میٹر پہ گاڑی پارک کریں اور آپ کو بعد میں پریشانی نہ ہوگی کہ کچھ لوگ پھر بعد میں ناراض ہوتے ہیں کمپلین کرتے ہیں کہ ہماری گاڑی بلاک ہے تو آپ پہلے سے گاڑی باہر کھڑی کر سکتے ہیں میں گزارش کروں گا حجت الاسلام جناب مولانا فیروز عباس صاحب قبلہ سے جلوہ افروز نمبر صلوات پر محمد وآل نعرہ تکبیر حضرت ابو طالب علیہ السلام برانتر صلوات صلی علی وآلہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر برانتر صلوات
جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا برانتر فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، فاطر السماوات والأرضين، الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير والسراج المنير، على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأحمد أبي القاسم محمد. وعلى آله الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين ومتقن خطابه المتين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات. اللهم صل على محمد. مجلس حضرت امام زین العابدین اور سید الساجدین علیہ الصلاۃ والسلام سے منسوب ہے. اس مناسبت کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے قرآن کریم کہ جن فقروں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا بے انتہا مشہور اور معروف ہیں، جس میں ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اور ہم نے انسان اور جنات کو خلق ہی نہیں کیا، پیدا ہی نہیں کیا، اور اگر پیدا کیا ہے تو صرف اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کرے. انسانی زندگی کا مقصد ہے عبادت. اس کائنات میں ہماری خلقت کا سبب ہے عبادت. یہ ہم بچپن سے سن رہے ہیں، آج بھی سن لیا اور آئندہ بھی انشاءاللہ سنتے رہیں گے. لیکن لفظ عبادت جب ہمارے کانوں سے ٹکراتا ہے تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے ذہن میں آتی ہیں یا پیدا ہوتی ہیں؟ جو ہی لفظ عبادت آیا ہمارے دماغ میں نماز آئی، روزہ آیا، حج، زکوٰۃ، خمس،
جہاد، امر بالمعروف، نہی از منکر، تولا، برات، غربا پروری، یتیم نوازی، حقوق کی پاسداری وغیرہ وغیرہ۔ ذہن میں لفظ عبادت کو سنتے ہی یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں اور دماغ ان چیزوں کی طرف فوراً جاتا ہے اور ہم اسے انجام بھی دیتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، عبادت کا جو ہدف ہے، عبادت کا جو مقصد ہے، عبادت جہاں تک لے کے جانا چاہتی ہے وہ ہے بندگی، وہ ہے عبادیت۔ اور جب ہم عبادت اور عبادیت میں فرق محسوس کریں گے تو ہم اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ انسانی زندگی کے لیے اصلاً عبادت کافی نہیں ہے، عبادیت اور بندگی کی ضرورت ہے۔ عبادت چند اوقات کے لیے مخصوص ہے، جبکہ بندگی ہر لمحے ہمارے لیے لازم و واجب ہے۔ اللہ ہمیں اوقات کا پابند بنا کے ہم سے عبادت نہیں چاہ رہا ہے، بلکہ اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ ہم ہر لمحے حیات اپنی زندگی کو ویسے گزاریں کہ زندگی کا ہر لمحہ عبادت قرار پا جائے۔ قرآن کریم نے اسی بات کو جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ پیغمبر ان سے بتا دو، کہہ دو کہ میری نمازیں، میرا روزہ، صرف یہی نہیں بلکہ میری زندگی اور میری موت، یہ سب کچھ اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پروردگار ہے، جس نے عالمین کو خلق کیا ہے۔ ہم اور آپ اپنی عبادت پہ بھروسہ کرتے ہیں، حالانکہ عبادت قابل بھروسہ نہیں ہے۔ روایات جو بتاتی ہیں وہ کہتی ہیں انسان کتنی ہی عبادت کر لے، عبادت اس لائق نہیں ہے کہ اس پہ بھروسہ کیا جائے، بلکہ ہر عبادت کے بعد اس کے ذہن میں ہونا چاہیے ربنا عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک یا کریم، پروردگارہ جو تو نے کہا کر تو دیا ہے مگر کیا کیا اور کیسے کیا یہ ہم نہیں جانتے، بس دعا ہے کہ جب تو ہمارا فیصلہ کرنا اپنے فضل سے کر دینا، اپنے عدل سے نہ کرنا۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ تو عبادت اہم چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ بھروسہ کیا جائے، اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ انسان اعتماد کرے۔ اور اگر مزید وضاحت آپ چاہتے ہو تو میں عرض کروں کہ انسان شیطان سے زیادہ عبادت نہیں کر سکا۔ ہم عبادت جو کرتے ہیں 50 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال، شیطان نے 6000 سال عبادت کی تھی، زمین کا کوئی چپا نہیں چھوڑا تھا جہاں اس نے سجدے نہ کی ہوں۔ میں نے کہا عبادت آدمی کو عبادیت تک لے جاتی ہے، بندگی تک لے جاتی ہے۔ اگر عبادت وہاں تک نہ پہنچا سکے
تو 6000 سال کی بھی عبادت ہو اور ایک لمحے کی عدم بندگی سامنے آ جائے تو 6000 سال کی عبادتیں بیکار ہو جائیں. نعرہ حیدری. تو انسان کو عابد بھی ہونا چاہیے اور مرحلے ابدیت سے بھی گزرنا چاہیے. پروردگار عالم ہم کو کسی سے نیچے نہیں رکھنا چاہتا تھا. اس نے جو ہم سے اتنے تقاضے کیے، ہماری نمازیں اس کی قدرت میں اضافہ نہیں کر دیں گی. ہمارا روزہ، ہمارا حج، ہماری زکوٰۃ، ہمارا خمس، ہمارا جہاد اس کے کسی کام آنے والا نہیں ہے. پھر یہ ساری چیزیں اس نے ہم سے کیوں کرائی؟ ہم اعمال کو جتنے خلوص کے ساتھ کریں گے، جتنے غور و فکر کے ساتھ کریں گے، اتنے ہی وہ بندے بنتے چلے جائیں گے جو پروردگار عالم چاہتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 5 وقتہ نماز تو پڑھ لی، اب کیا کرنا ہے؟ ماہ رمضان میں روزے بھی رکھ لیے، اب کیا رہ گیا ہے؟ اللہ نے پیسے دیے تھے، حج بھی کر لیا، اب باقی کیا رہ گیا ہے؟ خمس و زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اب وہ بھی نہیں رہ گیا مثلا. تو جو اللہ نے کہا وہ سب ہم کر رہے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم یہ خالی کرو، اللہ کہتا ہم نے تمہیں پیدا ہی نہیں کیا مگر اس لیے کہ تم عبادت کرو. تو خالی یہ چیزیں عبادت نہیں، بلکہ زندگی کا ہر لمحہ، زندگی کی ہر سانس، زندگی کی ہر حرکت، زندگی کا ہر سکون ایسا ہونا چاہیے جو اللہ کے لیے ہو. عبد کی تعریف میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. عبد کسے کہا جاتا ہے؟ پرانا زمانہ تھا جب لوگ غلام خریدتے تھے، بیچتے تھے، اور آقا اور بندے کے مسائل سامنے آتے تھے. آج تو وہ زمانہ نہیں، لیکن پھر بھی کوشش کروں گا کہ آپ کے اذہان تک وہ تصور پہنچا دوں کہ عبد کسے کہتے ہیں. کہا گیا ہے العبد وما فی یدہ لمولا. غلام، بندہ، اور جو کچھ بھی اس کے ہاتھ میں ہے وہ سب اس کے مولا کا ہے. جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ سب اس کے مولا کا ہے، اس کے آقا کا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی چیز کسی کی ملکیت ہوگی تو ہمیں اس پہ حق تصرف نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک کہ وہ نہ چاہے اور ویسے جیسے وہ نہ چاہے. العبد وما فی یدہ لمولا، بندہ اور اس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب کا سب اس کے آقا کا ہے. عزیزان گرامی، اب میں مثال دے کے بات کو اذہان عالیہ سے قریب تر کروں کہ وہ زمانہ تو نہیں ہے آقا اور غلام جس زمانے میں ہوا کرتے تھے، لیکن پھر بھی ذہنیتیں ابھی ہیں. وہ اس طریقے کی ذہنیتیں. یہاں خدا نخواستہ اس دیوار میں کسی مرمت کی ضرورت ہوگی. میں نے کسی بنانے والے کو بلایا، اس سے پوچھا کتنے دن کا کام ہے؟ اس نے کہا 1 دن کا. میں نے کہا کتنا پیسہ لوگے؟ 1 دن کا کتنا لوگے؟ تو اس نے مثلاً یہ کہا کہ 100 پاؤنڈ. میں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ. تو اس نے کہا 1 دن کا کام ہے،
100 पाउंड लूँगा, ठीक है। अब जो आया वो, तो उसने आने के बाद यहाँ चंद लोग बैठे थे, उनसे बातें करनी शुरू की। मैंने कहा भाई ये काम है, ये करो। वो उधर मुतवज्जे हुआ, फिर उसने टेलीफोन निकाल के बातें करनी शुरू की। मैंने कहा भैया मैंने इसके लिए नहीं बुलाया है, ये काम है। फिर वो अपनी गठरी में नाश्ता ले आया था, वो नाश्ता लेके बैठ गया। तो मैंने कहा भाई तुम्हें इसके लिए नहीं बुलाया है, ये काम है ना। वो जो भी करता रहा उस काम से हटके, जो आका चाह रहा था, जिसके लिए उसे खरीदा गया था, जिसके लिए 100 पाउंड दिए गए थे, उससे हट के वो जो भी कर रहा है आका की नाराज़गी का सबब बन रहा है। मैंने तुम्हें 100 पाउंड देने का वादा किया है इसलिए कि तुम ये करो। अब इसके अलावा तुम्हारी आंखें किसी तरफ देखेंगी तब भी मैं बोलूँगा, तुम्हारी ज़बान किसी और मरहले में जाएगी तब भी मैं बोलूँगा, तुम कहीं और कदम बढ़ाओगे तब भी मैं बोलूँगा, कुछ और करने लगोगे तब भी मैं बोलूँगा। इसलिए जो पैसे मैंने इसके लिए नहीं दिए हैं, पैसे मैंने इसके लिए दिए हैं। तवज्जो है ना इज़ान गिरामी। पता चला अगर हम 100 पाउंड में किसी आदमी को एक दिन के लिए ख़रीद लेते हैं तो हम चाहते हैं उसकी आंखें हमारे मिजाज के एतबार से चले, उसकी ज़बान हमारे मिजाज के एतबार से चले, उसका दिमाग हमारे मिजाज के एतबार से चले, उसके आदो जवारे हमारे मिजाज के एतबार से चले, उसके नशिस्त व बरखात हमारे मिजाज के एतबार से चले। अल्लाह कहता है मैं इन इबादतों के ज़रिए तुम्हें अपना बंदा बनाना चाह रहा हूँ। मतलब ये हुआ कि तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम बोलोगे तो मेरे मिजाज के एतबार से, तुम ज़िंदगी गुजारोगे तो मेरे मिजाज के एतबार से, तुम मौत हासिल करोगे तो मेरे मिजाज के एतबार से, तुम सोचोगे तो मेरे मिजाज के एतबार से, तुम्हारी हरकत और सकनात होंगी तो मेरे मिजाज के एतबार से। जब तुम ये करना शुरू कर दोगे तो अब तुम खाली चंद औकात के आबिद नहीं रहोगे, हर लम्हे के आबिद बन के मेरे बंदों में शामिल हो जाओगे। सलावत भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो असल में इंसान तमाम इबादत के ज़रिए जहाँ उसे पहुँचाना है, उसे ले जाया जाना है, वो है मरहले अबदियत, वो है मरहले बंदगी। अगर इंसान अपनी इबादतों के ज़रिए बंदगी के मरहले तक नहीं जा सका तो फिर इन इबादतों का कोई हासिल और कोई नतीजा नहीं। जब वो हर लम्हे हयात को, अपनी ज़िंदगी के हर शब व रोज़ को अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारता है, तब कहीं आवाज़ आती है या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ नफ्स मुतमइन, तू अपने रब की तरफ पलट जा उस आलम में जबकि तू उससे राज़ी है, वो तुझसे राज़ी है। तू मेरे बंदों में दाखिल हो जा, तू मेरी जन्नत में आ जा। यह उस वक्त होता है जब हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए होता है, जब हर लम्हे हयात अल्लाह की मर्ज़ी को सामने रखते हुए होती है। और फिर इंसान कितना बुलंद होता है, उसे मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूं, याद रहे तूलानी नमाजें बहुत अच्छी, लेकिन अगर बंदगी की तरफ न ले जा सके, जिम्मेदारी को न समझा सके, तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ला तंजुरू इला कसरत सलातिहिम वला इला तूल सुजूदिहिम बल इंजुरू इला मुआमिलातिहिम। देखो किसी के लंबे लंबे सजदों से धोखे में ना आ जाना, बहुत ज़्यादा नमाजों से परेशान मत हो जाना, ये देखो कि इसके आपस में एक दूसरे के साथ राबते कैसे। इसलिए कि जिस अल्लाह ने नमाज और रोज़ा हम पे वाजिब करार दिया है, उसी
اللہ کے نبی نے ہم سے کہا ہے تمہاری دشمنی یا دوستی اپنے لیے نہیں ہونی چاہیے، تمہاری دشمنی ہو یا دوستی الحب للہ والبغض للہ، اگر کسی کا دشمن ہو تو اس لیے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، اگر کسی کو دوست ہو تو اس لیے کہ وہ اللہ کا دوست ہے۔ تو یہ ہے وہ بندگی جو انسان کو بس اللہ کے لیے جینے اور مرنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھاتی ہے۔ اور پھر اگر ایسا ہو جائے تو یہ بندگی کتنی بلند ہے عزیزان گرامی، بندگی اتنی بلند ہے، نہ نبوت اس کے ہم پلہ، نہ امامت اس کے ہم پلہ۔ ماہ رجب میں ایک شب آتی ہے جس شب کے لیے لوگ کہتے ہیں یہ شب معراج ہے۔ یہ رات معراج کی رات ہے۔ میں نے کہا مطلب کہ تم کو نہیں پتا، آج کی رات ہمارے سرکار کو بلندیاں نصیب ہوئی ہیں، بلندیاں میسر ہوئی ہیں۔ تو جب کوئی یہ کہتا ہے تو مجھے اس کی ذہنی پسماندگی پہ رونا آنے لگتا ہے کہ 14 سال گزر گئے، یہ بندہ ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ سرکار پستیوں میں کب تھے جو شب معراج انہیں بلندی۔ ٹھیک ہے نا، وہ پستیوں میں کب تھے جو شب معراج انہیں بلندیاں دیکھی۔ شب معراج ان کی بلندیوں کو بتانے کے لیے نہیں آئی تھی، شب معراج ہماری بلندیوں کو بتانے کے لیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ معراج کے سلسلے کی آیت پڑھیں گے 15 پارے کی ابتدا میں، سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات سیر کرائی، کس کو؟ اپنے نبی کو نہیں، اپنے رسول کو نہیں، خاتم الانبیاء کو نہیں، سید المرسلین کو نہیں، اسرا بعبدہ، راتوں رات سیر کرائی اپنے بندے محمد کو، صلوات بھیجو محمد والے محمد۔ یہ ہے بندگی، یہ ہے بلندی اس کی، یہ ہے اس کی عظمت کہ ہم جب پیغمبر کا نام لیتے ہیں، شفیع المذنبین، طٰہٰ لقب، سید المرسلین، نہیں معلوم اور کیا کیا چیزیں کہتے ہیں، مگر اللہ نے کیا فرمایا؟ راتوں رات سیر کرائی اپنے بندے کو، نبی کو نہیں، رسول کو نہیں، اس لیے کہ اگر یہ نبوت، یہ معراج نبوت اور رسالت کی ہوتی تو نبی خالی ایک نہیں تھے، 1,24,000 انبیاء تھے، ایک کم 1,24,000 انبیاء ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے، پروردگار ہم نے کیا خطا کی، نبی تو ہم بھی ہیں، مانا وہ بڑے نبی ہیں مگر ہم بھی تو نبی ہیں، ہمیں معراج کیوں نہیں؟ اگر معراج رسالت کی ہوتی تو رسول بھی 1-2 تو نہیں تھے، 313 تھے، تو 312 ہاتھ جوڑتے، ماننا کہ وہ سب سے بڑے رسول ہیں، لیکن پروردگار رسول تو ہم بھی ہیں نا، پھر ہمیں معراج کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے نہ نبوت کی معراج تھی کہ دوسروں کو شکایت کا موقع نہ ہو، نہ رسالت کی۔ معراج کس کی ہے؟ بندگی کی۔ آپ کہیں گے کہ یہ تو معاملہ اور پیچیدہ ہو گیا،
کیا مطلب؟ کا مطلب یہ کہ نبی 1,24,000 ہی تھے، رسول 313 ہی تھے، لیکن اللہ کے بندے تو اتنے ہیں کہ ہم گن بھی نہیں سکتے۔ تو اب جب قرآن نے کہا کہ اسرا بعبدہ، راتوں رات سیر کرائی اس نے اپنے بندے کو، تو اب ایک بندے کو معراج پہ لے گیا پروردگار، باقی سارے بندے وہ کہیں گے پروردگار بندے وہ ہیں، بندے ہم بھی ہیں، مانا کہ وہ سب سے اہم ترین بندے ہیں، مگر بندے تو ہم بھی ہیں، تیرے ہی بندے ہیں، تو ہمیں کیوں نہیں؟ اور شاید یہی وجہ تھی عزیزان گرامی کہ جب پیغمبر معراج سے واپس آئے ہیں تو ساری عبدیت پیغمبر کو دیکھ رہی تھی، نبی آپ بندے تھے معراج پہ چلے گئے، بندے تو ہم بھی ہیں۔ پیغمبر نے کہا اچھا تو تم بھی معراج چاہتے ہو؟ تو بندوں نے کہا ہم بھی معراج چاہتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، تم خاکی ہو ہم نوری ہیں، ہم جتنا اوپر جائیں وہ ہمارے لیے معراج ہے، تم جتنے جھکتے چلے جاؤ تمہارے لیے معراج ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، ہم نے تمہارا حق نہیں مارا ہے۔ جس مومن کو معراج کا شوق ہے نمازیں پڑھتا چلا جائے، معراج حاصل کرتا چلا۔ تو یہ نمازیں انسان کو کہاں لے جاتی ہے؟ بندگی کی عظیم منزلوں تک۔ یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ عبادتیں انسان کو کہاں پہنچاتی ہیں؟ بندگی کی اعلیٰ ترین منازل تک۔ اور میں نے کہا تھا کہ یہ نبوت کی معراج نہیں، یہ رسالت کی معراج نہیں، بندگی کی معراج۔ معراج کے لیے بندہ کیسا ہونا چاہیے اسے میں یہی بتا دوں عزیزان محترم کہ جب پیغمبر اکرم شب معراج کی طرف بڑھے، دنا فتدلا، بڑھے، ادھر سے ادھر و منی کے صدائیں پیغمبر سن رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں۔ اس سفر میں ایک فرشتہ ساتھ تھا، ملک ساتھ تھا، ملک نہیں سید الملائکہ، معمولی نہیں امین وحی جبرائیل، نبی کے ساتھ یہ ملک بھی تھا، اہم ترین ذمہ دار فرشتہ جس کا نام ہے جبرائیل۔ پیغمبر کے ساتھ جا رہے تھے جبرائیل، ایک منزل آئی جسے سدرہ کہا جاتا ہے، اس سدرہ پہ جا کے جبرائیل رکے اور نبی بڑھتے رہے۔ کچھ دور جا کے پیغمبر نے محسوس کیا ساتھی تو رک گیا ہے، پلٹے اور پلٹ کے پوچھا جبرائیل آگے نہیں بڑھو گے؟ ساتھی تھے نا، اور ساتھی کا حق ہوتا ہے۔ تو نبی نے بڑھ کے مڑ کے پوچھا جبرائیل آگے نہیں بڑھو گے؟ جبرائیل نے بتایا۔ یہ نمازیں کہاں لے جاتی ہیں آدمی کو؟ آدمی اپنی حدوں کو پہچانے۔ جبرائیل آگے نہیں بڑھو گے؟ جواب سنیں گے، فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنی حدوں کو پہچانتا ہوں، لو دنوت انبلۃ لاحترقت، اے نبی اگر انگلی کے پور کے برابر بھی آگے بڑھوں تو میرے بالوں پر جل جائیں۔ دو شخصیتیں تھیں، ایک ملکوتیت، ایک عبدیت۔ اب پہچانے عبدیت کیا ہے جسے بندگی کہا جاتا ہے؟ جہاں ملکوتیت کو اپنے بالوں پر جلنے کا خطرہ پیدا ہو گیا، وہاں سے نہایت اطمینان کے ساتھ اذن و منی کی صدائیں سنتی ہوئی عبدیت قرب پروردگار کی منزلیں طے کر رہی ہے۔ بڑھ رہے ہیں نبی کو کوئی ڈر نہیں ہے کہ میرا کیا ہوگا۔ جبرائیل ٹھہر گئے، نبی بڑھ رہے،
کہاں تک گئے؟ قرآن نے کہا 2 کمانوں یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا. ٹھیک ہے، اتنا بڑھے کہ 2 کمانوں یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا. ہم نے قرآن میں جناب موسیٰ کو طور پہ جاتے ہوئے دیکھا تھا. جب موسیٰ کوہ طور پہ جا رہے ہیں، جو ہی طور کے قریب پہنچے اچانک آواز آئی فخلا نالک، اے موسیٰ تم اپنی جوتیاں اتار دو، اس لیے کہ تم وادی مقدس میں داخل ہو رہے ہو. لیکن نبی اپنے پیروں میں چمڑے کی ٹوٹی ہوئی جوتیاں پہنے ہوئے قرب پروردگار کی طرف بڑھ رہے ہیں. ادنو منی، میرے حبیب اور قریب آؤ، اور قریب آؤ، اور قریب آؤ. جہاں جانا تھا وہاں نبی پہنچ گئے، مگر کوئی آواز نہیں آئی کہ تم ہماری قرب حاصل کر رہے ہو. نبی جوتیاں تو اتار دو. جہاں پیغمبر گئے وہاں تک پیغمبر کے پیروں میں لپٹی ہوئی جوتیاں گئیں، اور ان جوتیوں نے وہاں سے اللہ کے بندوں کو خطاب کیا. اے اللہ کے بندو، میں انسانی چمڑا نہیں، میں جانور کا چمڑا ہوں، مگر میں نے محمد کے قدموں کو پکڑنے کی طرح پکڑا ہے تو وہاں آئی ہوں جہاں محمد پہنچے. اے کاش تم نے بھی دامن محمد کو ویسے تھاما ہوتا جو تھامنے کا حق ہے، تو یہ منزل محمد کی نہیں، تم بھی یہاں آتے جہاں محمد پہنچے. محمد وآل محمد. تو نبی اپنی بلندیاں دکھانے نہیں گئے تھے، نبی بندگی کی عظمتوں کو بتانے گئے تھے. عبدیت کیا ہے اسے سمجھانے کے لیے وہاں گئے تھے. اور عزیزان گرامی، اگر انسان بندے پروردگار نہیں بن سکا تو پھر کچھ نہیں بن سکا. ایک انسان اگر خطاؤں کا عادی ہے تو باپ کو دیکھ کے وہ خطائیں روک دیتا ہے، اس لیے کہ وہ بڑا ہے. اگر کوئی بندہ نماز و روزے کے بعد یہ جانتے ہوئے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے اپنی خطائیں نہ روک سکے تو نمازی تو ہے، بندے پروردگار نہیں. روزہ دار تو ہے مگر اللہ کا بندہ نہیں ہے، اس لیے کہ بندے کی ہر حرکت، اس کا ہر سکون ویسا ہونا چاہیے جیسا اللہ چاہتا ہے. اور ہمارے نا ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یاد رہے عزیزان گرامی، ہمارا نظریہ خدا، رسول اور قرآن اور اہل بیت کا نظریہ بڑا فرق ہے. ہم ہر انسان کو دیکھنے والا، بولنے والا، سننے والا سمجھتے ہیں، لیکن قرآن ہر ایک کو نہیں سمجھتا، اس لیے کہ وہ ویسا دیکھنا چاہتا ہے جیسا خدا دیکھنا چاہ رہا ہے. اسی لیے جب پیغمبر کچھ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں تو قرآن کہتا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون. یہ پیغمبر انہیں کیوں سمجھا رہے ہیں؟ یہ اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں، انہیں نہ سمجھائیے، ان کے سمجھ میں بات آنے والی نہیں ہے. تو کیا وہ واقعی اندھے تھے؟ جی، وہ واقعی گونگے تھے، وہ واقعی بہرے تھے. ہم سے زیادہ دیکھتے تھے، ہم سے زیادہ سنتے تھے، اور بولتے اتنا تھے کہ پوری دنیا کو گونگا سمجھتے تھے، صرف اپنے کو بولنے والا کہتے تھے. ٹھیک ہے.
اور قرآن کہہ رہا ہے اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں۔ میں نے کیا سمجھ میں نہیں آیا، دیکھنے والوں کو اندھا، سننے والوں کو بہرا، بولنے والوں کو گونگا کہا جا رہا ہے۔ قرآن نے کہا تمہارا مزاج اور ہے، ہمارا مزاج اور ہے۔ ہم ہر دیکھنے والے کو دیکھنے والا نہیں کہتے، ہم دیکھنے والا بس اسے کہتے ہیں جو وہ دیکھے جو خدا دکھانا چاہتا۔ ہم ہر سننے والے کو سننے والا نہیں کہتے، ہم سننے والا بس اس کو کہتے ہیں جو وہ سن لے جو خدا سنانا چاہتا۔ ہم ہر بولنے والے کو بولنے والا نہیں کہتے، بولنے والا ہم اسے کہتے ہیں جو وہ بولے جو خدا بلوانا چاہتا۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ بھئی یہاں رک کے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں عزیزو کہ آج ماحول بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے، اس لیے اگر جملہ ذہن میں رہ جائے کہ ممبر پہ آ کے ہر لفاظی کرنے والے کو خطیب اہل بیت مت کہیے، خطیب اہل بیت بس وہ ہے جو وہ بولے جو اہل بیت بلوانا چاہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ تو خدا ہمیں ایسا دیکھنا چاہتا ہے عزیزان گرامی کہ ہم بولیں تو اس کے لیے، فکر کریں تو اس کے لیے، کچھ سنیں تو اس کے لیے، جو بھی کریں۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو خالی اندھا بہرا ہونا نہیں، بلکہ آدمی چلتی پھرتی لاش ہے، وہ پھر زندہ نہیں ہے۔ جلدی سے ایک مثال دے دوں تاکہ میری بات آپ کے اذہان تک پہنچ جائے۔ ایک زمانے میں لینڈ لائن فون ہوا کرتے تھے، یہاں تو شاید ابھی بھی ہے۔ میں نے آپ سے بات کی، فون پہ بات کرنی چاہیے، رنگ ہوئی، کسی نے نہیں اٹھایا، 2 سے 12 نہیں اٹھایا، میں نے آپ سے آ کے ملاقات کی۔ میں نے کہا بھائی کیا بات ہے، اتنی بار میں نے فون کیا آپ نے اٹھایا نہیں؟ کیا بولا نہیں، فون خراب ہے۔ ارے وہ رنگ تو ہو رہی تھی، کہاں رنگ ایکسچینج ہو رہی ہوگی، ہمارا فون ڈیڈ پڑا ہوا ہے۔ تو ڈیڈ پڑا ہوا ہے کیا مطلب ہوا؟ مردہ پڑا ہوا ہے۔ تو جب ہم نے اسے زندہ دیکھا تھا تب بھی وہ ٹیبل پہ تھا، تب بھی اس میں تار لگا ہوا تھا، تب بھی وہ ایک جگہ سے کنیکٹ تھا، تب بھی اس پہ پردہ لگا ہوا تھا، تب بھی اس کا رنگ کلر وغیرہ سب وہی تھا جو آج ہے۔ پھر کل وہ زندہ تھا، آج مردہ کیوں ہو گیا؟ کوئی تبدیلی تو نہیں آئی؟ کہا تبدیلی بہت بڑی آئی۔ ہم نے کہا وہ کیا؟ کہا جو اس کا کام ہے وہ کرنا بھول گیا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ تو اگر انسان اپنے کو زندہ رکھنا چاہتا ہے واقعاً تو اسے وہ کام کرنا ہے جو اس کی زندگی کی علامت بنے۔ وہ کام اس کی زندگی کی۔ ائمہ طاہرین اتنی عبادتیں کیوں کرتے تھے؟ ساری ذمہ داریاں عبادتوں کے علاوہ بھی اور ساری ذمہ داریاں جو آپ سنتے وہ کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ اللہ نے ان پہ لازم قرار دیا تھا اور وہ کر کے ہمیں بتاتے تھے صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ تمہاری ذمہ داری بھی ہے۔ ہمارے امام سید الساجدین زین العابدین سب کچھ کر کے ہمیں درس دے رہے ہیں، سبق دے رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے کیا ہے وہ اس لیے تاکہ اس سے تم، ہمارا فریضہ تو ہم نے کیا اس لیے بھی تاکہ تمہارے لیے نمون عمل ہو سکے، تاکہ ہماری سیرت تمہارے لیے ذریعہ نجات ہو سکے۔ عزیزان گرامی یاد رہے ہمیشہ ہم اپنی ساری عبادات کے ذریعے اپنے کو بندگی کے راستے کی طرف لے جائیں، اور بندگی کا مرحلہ یہ ہے کہ ہر لمحے ہم اللہ کو حاضر و ناظر جانیں، اور ہر لمحے اپنی عبادتوں پہ بھروسہ نہ ہو بلکہ اللہ کی ذات پہ، جس کے لیے ہم جی رہے ہیں، مر رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں،
اسی کے ذات پہ بھروسہ ہو کہ وہ کل ہمارا بیڑا بھی وہی پار کرے گا۔ اسی لیے جب امام شاہروم علیہ السلام سے آپ کے ایک صحابی نے آ کے کہا مولا العجب ثم العجب من نجا کیف نجا، اے مولا اتنی ساری شرط نجات کے لیے مذہب میں ہیں کہ مجھے تعجب ہے اور پھر تعجب ہے کہ اتنی ساری شرطوں کے ساتھ اگر کوئی نجات پا گیا تو کیسے نجات پائے گا۔ تو امام شاہروم فرماتے ہیں تمہیں اس پر تعجب ہے؟ اب جواب دیتے ہیں مولا، فرماتے ہیں العجب ثم العجب من حلق کیف حلق، اللہ نے انسانوں کو بخشنے کے اتنے راستے اور بہانے بنا ڈالے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اور پھر تعجب ہے کہ اتنے بہانوں کے بعد بھی اگر کوئی ہلاک ہو گیا تو کیسے ہلاک ہو؟ تو عزیزان گرامی، جب انسان اللہ کے لیے امور انجام دیتا ہے تو اتنی بھروسہ پروردگار عالم کے ذات پہ ہوتا ہے، اور جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ بلا شک۔ اور بڑے بڑے اچھے صاحبان عرفان، ان کو بھی کبھی کبھی ایسے حالات درپیش ہو جاتے ہیں جہاں انہیں بھی احساس ہوتا ہے کہ ہم عرفانی اعتبار سے کتنے نیچے ہیں۔ ایک بزرگ مرجع تقلید کی بات ہے کہ وہ اکثر و بیشتر جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو وہ باقاعدہ سارے قاعدے قانون کے اعتبار سے جاتے تھے، پہلا قدم کون سا رکھنا ہے اور دوسرا قدم کون سا رکھنا ہے، اور جب پہلا قدم مسجد میں پڑھے تو کیا پڑھنا ہے، اور جب وضو ہاتھ دھونے لگے وضو کے لیے کیا پڑھنا ہے، اور کیا۔ تو وہ روز یہ کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ ایک نوجوان روز اس وقت آتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، اور جب تک یہ وضو پورا کریں اتنی دیر میں وہ جو کچھ کرنا ہے کرا کے باہر جانے لگتا ہے۔ یہ دیکھتے رہے بھائی میرا وضو بھی پورا نہیں ہوتا، یہ آتا ہے نماز پڑھ کے نکل جاتا ہے۔ تو ایک دن انہوں نے اسے روک دیا، رک گیا بیچارہ، کیوں آئے تھے؟ کہا بس یوں ہی آ گیا تھا۔ کرے بھائی کسی کام سے؟ کہا نہیں بس یوں ہی آ گیا تھا۔ کہہ رہے کچھ تو کوئی کام تو رہا ہوگا؟ کہا نہیں بس یوں ہی آ گیا تھا۔ کہا اچھا مسجد میں نماز پڑھ؟ نہیں نماز پڑھنے نہیں آیا تھا، میں ایسے ہی آ گیا تھا۔ کہا میں نے دیکھا ہے کہ تم نے نماز پڑھی ہے؟ کہا نہیں میں نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ کہ پھر کیوں آئے تھے؟ کہ بس ایسے ہی آ گیا تھا۔ الگ الگ طریقے سے سوالات ہوئے اور وہ گھوم پھر کے یہ کہہ رہا ہے کہ بس میں ایسے ہی آ گیا تھا۔ تو کہا بھائی میں نے دیکھا نماز پڑھی، اگر تم نماز پڑھنے نہیں آئے تھے تو کیوں آئے تھے؟ سنیے گا عزیزان گرامی، کیوں آئے تھے؟ کہ نہیں میں نماز پڑھنے نہیں آیا تھا، بس خالی اپنے پروردگار سے یہ کہنے کے لیے آیا تھا اے میرے معبود میں تیری حکومت میں زندگی گزار رہا ہوں، میں تیری حکومت کا غدار نہیں ہوں۔ لکھا ہے کہ اس مرجع تقلید کو اکثر اس کی وہ بات یاد آتی تھی، اور کبھی درس دیتے ہوئے، کبھی کتابیں پڑھتے ہوئے، کبھی کوئی اور اہم کام کرتے ہوئے وہ اکثر اس خیال میں گم ہو جاتے تھے، میں اللہ کی حکومت میں رہتا ہوں، میں بس یہ کہنے آیا ہوں کہ اس حکومت کا غدار نہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ہے بندگی، جہاں ہمارا ہر چھوٹا بڑا عمل اس بات کی گواہی دے کہ اس حکومت کے ہم غدار نہیں۔ کیا بات ہے عزیزو، یہی کامیابی کی عظیم ترین ضمانت ہے آج جس امام معصوم کا ہم ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آج ان کی مجلس شہادت ہے عزیزان گرامی۔ کون سا امام؟
ہمارا وہ امام جو اپنے باپ کی شہادت کے بعد پوری زندگی روتا رہا، پوری زندگی روتا رہا۔ ان کے فضائل و کمالات دشمن کو اتنے کھٹکتے تھے۔ حج کے زمانے میں ہشام ابن عبد الملک آیا وہ حج کرنے اپنے لاؤ لشکر سمیت، 1000 کوشش کے بعد وہ خانہ کعبہ تک نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ اتنے میں دیکھا ایک شخص آ رہا ہے اور وہ تیزی سے بڑا جو آگے بڑھ رہا ہے، مجمع خود آگے ہٹتا چلا جا رہا ہے۔ امام پہنچے، سارے امور انجام دیے، واپس ہوئے۔ کسی نے کہا یہ کون ہے؟ وہ خوب جانتا تھا کون ہے، ارے کیا بات ہے، کہا میں نہیں پہچانتا۔ تو وہاں شاعر اہل بیت موجود تھے، انہوں نے کہا تو نہیں جانتا؟ میں جانتا ہوں، یہ وہ ہے جسے ہل جانتے ہیں، جسے حرم جانتا ہے، جسے مقام ابراہیم جانتا ہے، ارے کیا بات ہے، جسے خانہ کعبہ جانتا ہے۔ عزیزان گرامی، جب انسان اللہ کے لیے زندگی گزارتا ہے تو دشمن 1000 کوشش کرے کہ اسے گرایا جائے، لیکن ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ کہنے والے کو قید خانے میں ڈالا گیا، امام پہنچے، پتہ چلا آپ کی شان میں یہ باتیں کہی تھی، قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ امام نے ایک اچھی خاصی رقم بھیجی کہ میری طرف سے انہیں ہدیہ دے دو۔ ادھر جواب ملا، مولا سے کہہ دینا یہ کام میں نے پیسے کے لیے نہیں کیا۔ امام کے پاس وہ پیسہ آیا، امام نے واپس کیا اور کہا ان سے کہہ دو تم اتنی ہماری فضیلتیں بیان کرتے ہو، اتنا نہیں جانتے کہ ہم اہل بیت جسے جو دے دیتے ہیں واپس۔ یہ ہے انسانوں کے لیے وہ عظیم نمونے جن کے سامنے باطل کا چراغ نہیں جل سکا۔ نتیجے میں ان کی شمع حیات کو گل کرنے کی ہر کوشش کی گئی اور بالآخر انہیں درجہ شہادت تک پہنچایا گیا۔ ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، ہشام ابن عبد الملک کے اشارے سے ولید ابن ملک نے امام کو ولید ابن عبد الملک نے امام کو زہر دیا۔ تقریباً 5 دن تک میرا امام زہر دغا کے بعد تڑپتا رہا، مولا آپ تو یوں ہی کربلا کے بعد روز تڑپتے رہے، دشمن کو آپ پہ رحم نہیں آیا، آپ تو یوں ہی ہمیشہ رویا کرتے تھے۔ بلال کہتے مولا کب تک روئیے گا؟ تو امام فرماتے منہال انصاف نہیں کیا۔ یعقوب کا ایک بیٹا غائب ہوا تھا، اتنا روئے آنکھیں سفید ہو گئی۔ میرے 18 یوسف ایک دن میں میرے گھر سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے، میں روتا تم کہتے ہو کتنا رو؟ کہ مولا شہادت آپ کی میراث ہے، کہ پھر تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت ہماری میراث ہے، ماں بہنوں کو سربرہنا بازاروں میں لے جانا ہماری میراث ہے، کیا انہیں درباروں میں گھمانا بھی ہماری میراث ہے، کیا انہیں سربرہنا دیکھنا بھی ہماری میراث ہے۔ میرے امام سے جب پوچھا گیا جاتا تھا مولا سب سے زیادہ غم کہاں پڑا؟ 3 بار کہتے تھے الشام الشام الشام۔ اقعد ذلیلا فی دمشق کأننی من الزنج عبد غاب عنہ نصیر۔ ارے مجھے بازار دمشق میں اس طرح گھسیٹا جا رہا تھا جیسے کوئی ایسا غلام ہو جس کا کوئی آقا نہ ہو، حالانکہ میرا جد رسول خدا اور میرے دادا امیر المؤمنین۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ سوائے غم سید الشہداء۔ عزاداران امام علی مقام لکھا ہے میرا امام اتنا رقیق القلب ہو چکا تھا، بازاروں سے گزرتا تھا، لوگ اپنے اپنے ذبیحوں پہ کپڑے ڈالتے،
اگر کسی نے نہیں دیکھا امام کو آتے ہوئے، گوشت کھلا رہ گیا، امام وہاں جاتے تھے، بھائی اسے ذبح کرنے سے پہلے پانی پلائے۔ اور وہ قصاب کہتا تھا مولا ہمارا دستور ہے، ہم جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی ضرور پلاتے ہیں، بغیر پانی پلائے ذبح نہیں کرتے۔ امام تڑپ کے کربلا مدینے کا رخ کرتے تھے، روضے رسول کا۔ نانا رسول خدا، آپ کی امت کے قصائی جانوروں کو ذبح کرے تو پانی پلائے، ہائے آپ کا حسین! کند خنجر چلتا رہا، حسین آواز دیتا رہا، شمر کہتا رہا، مراد کیا ہے؟ اگر ساری کائنات پانی پانی ہو جائے تو تمہیں ایک خطرہ نہیں دے۔ جزاکم اللہ۔ پوری زندگی میرے امام کی اس انداز سے گزری ہے۔ عزاداران امام علی مقام، جو مناظر جناب سید سجاد نے اپنی نگاہوں سے دیکھے، کیسے ایک بیٹا بھول سکتا ہے؟ کیسے ایک بیٹا بھول سکتا ہے؟ خدا نہ کرے کسی بیٹے کا باپ عالم غربت میں مارا جائے۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو جائے اور غربت میں ایک آدمی بھی اسے ایسا مل جائے جو اس کے آخری رسومات میں اس کا مددگار ہو، تو اسے سکون ہوگا کہ ایک آدمی تو ملا تھا۔ لیکن سید سجاد کا حال کیا ہے؟ جب 11ویں محرم کو چل رہے ہیں، لاشوں کے قریب سے گزرے اور بکھرے لاشوں کو دیکھا تو چہرے کا رنگ اتنا بدلا کہ جناب زینب الاولیاء مقام کو احساس ہوا، اگر میں نے لاشوں سے ذہن نہ ہٹایا تو سید سجاد ہمارے ساتھ نہ رہ پائیں گے۔ سید سجاد کیا تم بھی ہمیں چھوڑ دو گے؟ ان کا ذہن بھوبی اماں کی طرف آیا، فرمایا بھوبی اماں کیا کروں؟ ظالموں نے نجس کشتے دفن کر دیے، میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے۔ اتنا ہی زینب بھی سن سکی، نانا کے روزے کا رخ کیا، نانا رسول خدا صلی علیہ ملائکۃ السماء وصبتک الحسین مرمل بالدماء وقت العذاب۔ ارے نانا آپ پہ ملائکہ سماوات نے نماز پڑھی، یا آپ کا نواسا حسین خون میں لتھڑا ہوا، اعضاء کٹے ہوئے، رہ کے گھر میں کربلا بھی پڑا۔ بس 2-3 جملے مجلس ختم۔ زمانہ گزر گیا، ہم ایام اعزاء میں آقا کو روتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں پھر ایام اعزاء آئے گا تو روتے۔ سید سجاد کو رونے کے لیے نہ کوئی مخصوص دن تھا نہ کوئی مہینہ۔ مدینے کے گلیوں میں میرا امام گزر رہا ہے، کربلا گزرے زمانہ ہو گیا، امام مدینے کے گلیوں سے گزر رہا ہے۔ امام نے دیکھا ایک شخص کھڑا ہوا لوگوں سے کہہ رہا ہے، ایھا الناس ارحمونی انا رجل غریب، اے لوگوں مجھ پر رحم کرو، میں ایک مسافر آدمی ہوں۔ اے لوگوں مجھ پر رحم کرو، میں ایک مسافر آدمی ہوں۔ امام قریب پہنچے، رک کے کہا، بھائی کیا تو ہمارے شہر میں مسافر ہے، اجنبی ہے، تجھے کوئی نہیں جانتا؟ اس نے کہا ہاں مجھے کوئی نہیں جانتا۔ کہ اچھا بھائی یہ بتا، اگر ابھی تجھے موت آ جائے تو باوجود ہے کہ شہر میں تیرا جاننے والا کوئی نہیں، اتنا بتا دے تجھے غسل دیا جائے گا کہ نہیں، تجھے کفن پہنایا جائے گا کہ نہیں، تیرا جنازہ اٹھایا جائے گا کہ نہیں؟ تو وہ کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہے، یہ مسلمانوں کا شہر ہے، میں بھی مسلمان ہوں، ایک مسلمان مسلمانوں میں مرے، اس کا غسل نہ ہو، جنازہ نہ اٹھے، کفن نہ ہو، اسے دفن نہ کیا جائے، کیسے ممکن ہے؟ میرے امام نے رخسار پہ تماچے مارے، کربلا کا رخ کیا، فوا صفا یا بتا تبقى 3 ایام بلا دفن۔ اے بابا یہ مسافر کہہ رہا ہے میرا غسل ہوگا، میرا کفن ہوگا، میرا جنازہ اٹھے گا،
مجھے دفن کر دیا جائے گا. بابا افسوس آپ پہ ہے, 3 دن تک لاشا بے گور و کفن, نہ کوئی دفن کرنے والا, نہ کوئی جنازہ اٹھانے والا, نہ کوئی غسل دینے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا. ہائے کتنے زخم کھائے سید سجاد نے, ہائے کتنے زخم کھائے سید سجاد نے, خون کے آنسو بہائے سید سجاد نے, ہائے کتنے زخم کھائے سید سجاد نے. بے کفن بابا کو چھوڑا, دفن کر دی ایک بہن. بے کفن بابا کو چھوڑا, دفن کر دی ایک بہن. حوصلے کیا کیا دکھائے سید سجاد نے, ہائے کتنے زخم کھائے سید سجاد نے, کتنے زخم کھائے سید سجاد نے. خاک نے پہنا دیا تھا جن جنازوں کو کفن, خاک نے پہنا دیا تھا جن جنازوں کو کفن. وہ جنازے کب اٹھائے سید سجاد نے, ہائے کتنے زخم کھائے سید سجاد نے. یا حسین 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 یا حسین. کیوں روتے ہوئے مولا, رونے کا سبب کیا ہے؟ کیوں روتے ہوئے مولا, رونے کا سبب کیا ہے؟ کیوں روتے ہوئے مولا, رونے کا سبب کیا ہے؟ کیوں روتے ہوئے مولا, رونے کا سبب کیا ہے؟ وہ کیوں روتے ہوئے مولا, رونے کا سبب کیا ہے؟ وہ کیوں روتے ہوئے مولا, رونے کا سبب کیا ہے؟ کیوں روتے ہوئے مولا, رونے کا سبب کیا ہے؟ بیمار